اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دھرتی چینل کے توسط سے ہواؤں کے دوش میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ مظہر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج 16 رمضان کی سحری کی نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا. 16 رمضان کو کچھ بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ان پہ بات کر لوں اور پھر انشاءاللہ جب پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. 16 رمضان کو جو اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا وہ غزوہ بدر کا آغاز تھا. آج کے دن غزوہ بدر کا آغاز ہوا اور 17 رمضان کو ہمیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. کل کا ٹاپک ہمارا یہی ہوگا. اس کے بعد جو 16 رمضان کو اہمیت حاصل ہے، ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا آغاز بھی 16 رمضان سے ہوا. انہوں نے بہت بڑے کام کیے. ہمیں بینکنگ کا نظام دیا، نہر کا نظام دیا، سیکیورٹی کا نظام دیا، فوج کا نظام دیا. جس تمام تر جو آج ہمیں نظام نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو دیے. بہت سے فتوحات بھی انہوں نے کی. ایک سب سے بڑی فتح جو تھی وہ بھی 16 دسمبر ہی کو ہوئی، وہ بھی 16 رمضان ہی کو ہوئی. اور 16 رمضان کو تھی سلطنت روم کی شکست. بہت بڑی سلطنت تھی اس وقت. اس کی شکست جو ہوئی وہ بھی 16 رمضان کو ہوئی اور بیت المقدس کو آزاد کر کے وہاں کے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا. اور بیت المقدس کے لوگوں سے یہ معاہدہ طے ہوا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے خلیفہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی خلافت کا آغاز بھی 16 دسمبر کو ہی ہوا. 16 رمضان، معذرت چاہتا ہوں بار بار دسمبر آ رہا ہے، 16 رمضان ہی کو ہوا. 16 رمضان سن ہجری جو تھا وہ 25 تھا. ان کا آغاز بھی یہی ہوا. انہوں نے فتوحات کا سلسلہ کو جاری رکھا. اسلام بہت وسیع حد تک پھیل چکا تھا. قرآن پاک جو تھا وہ بہت سے نسخوں میں اس وقت موجود تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نسخوں کو جمع کر کے ایک نسخہ بنایا، ایک کتاب کی شکل دی. یہ کارنامہ جو تھا یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. کل ہم نے خرم بھائی کل ہم نے بات کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن ولادت کی. تو ان میں ایک بار بار لفظ دہرایا جا رہا تھا صلح نامہ کا. ایک معاہدہ ہوا، دو گروپوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا. وہ معاہدہ جو ہوا وہ بھی 16 رمضان 41 ہجری کو ہوا. تو جو اسلامی فتوحات اور اسلامی واقعات 16 جو رمضان سے ہیں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان سے کہ شہر کے کراچی کی بات کریں تو ایک ایسا نام جس کی شہادت بھی 16 رمضان کو ہوئی اور ہر آنکھ اشکبار ہوگی جیسے ان کی شہادت کا سنا. 16 رمضان 1437 بمطابق 22 جون 2016. اسی طرح سحری کی نشریات لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی. انہوں نے لائیو پرفارمنس دی اور پرفارمنس کے بعد وہ یہاں سے تشریف لے گئے لیکن گھر تک شاید نہ پہنچ سکے. کچھ انجانی گولیوں کا نشانہ بن گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش فرمایا. ان کی آواز آج بھی ہمارے میں موجود ہے اور وہ بھی آج موجود ہے. میں تذکرہ کر رہا ہوں امجد صابری صاحب کا. یہ وہ قوال کہ جنہوں نے ایک قوال کو ایک نئی انداز پہلے قوالی سنتھیٹک جو تھی اس کو روک کے ایک نیا انداز دیا قوالی کو، جو نہ کہ صرف بزرگوں میں بلکہ نوجوانوں میں بھی بہت مقبول ہوئے. انٹرنیشنل صلاحیت کے مالک تھے. گلف کنٹریز اور یورپ کنٹریز میں ان کا ڈنکا بجتا تھا. انڈیا میں تو بہت زیادہ سنا جاتے تھے، تو پاکستان میں تو ہر دل عزیز شخصیت بن چکے تھے. آج ان کی بات بھی کرتے ہیں کہ 16 رمضان کو امجد صابری کے حوالے سے اگر میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید اسلم پرویز صاحب، میں پوچھوں گا کہ کچھ بتا دیجیے. ان کے بہت واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ نے ایک بہت بڑی لیجنڈ کا نام لیا ہے آج.
کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے 16 رمضان کو. بہت بڑا نام اور بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے وہ. پاکستان میں تو رکھتے تھے, پوری دنیا میں, جیسے آپ نے گلف کا, انڈیا کا اور پوری یورپین کنٹریز کا ذکر کیا آپ نے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آواز ہی اتنی مسروقین آواز تھی کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ جیت لیا کرتی تھی. یعنی کہ ان کی محفل میں بیٹھنا ایسا تھا کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ یہ محفل کبھی ختم ہی نہ ہو. ان کی آواز, جو سرور ان کی آواز میں تھا, جو سوچ تھا, وہ عوام کی آنکھوں میں آنسو لیا کرتی تھی, رو دیا کرتے تھے لوگ بیٹھ کے. اتنی مسرور ان کی آواز تھی, تو اتنے بڑے لیجنڈ کا ہم آج تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم چیزوں کا آگے بھی لے کے چلیں گے. تو اور ان کے جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں جو رش کا عالم ہوتا تھا, وہ ایک پیک آورس پہ جا کے وہاں نشست کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بڑی مشکل سے لوگوں کو, عوام کو روکا جاتا تھا اندر داخل ہونے کی, جہاں بھی پروگرام ہوتا تھا کہ ایک کورڈ ایریا میں ہوتا تھا, ایک کھلے میں ہوتا تھا. تو اتنے یعنی کہ جو لوگ جو ہیں اس میں ان کی قوالی کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ہاں کنزا, آپ بھی کچھ بتائیے کہ 16 رمضان اور امجد صابری صاحب کی شہادت, اس کے حوالے سے کیا؟ بالکل ملک صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امجد فرید صابری یہ ایک ایسا نام ہے جسے شاید گولڈن حروف میں لکھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس سے پہلے قوالی کو وہ مقبولیت حاصل نہیں تھی. اگر تھی بھی تو وہ ایک سرٹن ایج پیریڈ کے اندر تھا کہ وہ بڑے بوڑھے ہی سنتے تھے, ینگسٹر کو اس کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. لیکن امجد فرید صابری نے قوالی کو وہ شکل دی کہ اس میں ہر خاص و عام, چاہے وہ نوجوان ہیں, چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, وہ بڑا انجوائے کرتے تھے قوالی کو. اور یہ جو موجودہ قوالی کی شکل ہے جس کو ہم بڑے مزے سے انجوائے کرتے ہیں, یہ امجد صابری صاحب کی دین ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ان کی شخصیت اتنی پرکشش تھی اور اتنا مطلب پازیٹیو تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں, جن جن لوگوں کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی یادیں ہی چھوڑی ہیں. اور مجھے آج تک وہ ٹرانسمیشن یاد ہے جس میں لائیو یہ انفارمیشن آئی تھی کہ امجد صابری نہیں رہے اس دنیا میں. تو وہ ایک بڑا دردناک 9 سال گزر چکے, مگر ہم اس کو بھول نہیں سکے. انشاءاللہ آگے تذکرہ ہوتا رہے گا تمام واقعات کے ساتھ.